احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ چیز جانی، آبزرو کی. یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں، جانتا تو وہ پہلے سے ہی ہے، اس نے یہ آبزرو کیا. کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر توبہ فرمائی، تمہاری طرف رجوع لے کر آیا. وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا، بندہ بھی لے کے آتا ہے. تم پر نظر شفقت فرمائی، نظر کرم فرمائی. فتاب علیکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن، تو پس اب آؤ، باشروہن، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، یعنی اولاد. اس تعلق کا مقصد اولاد ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے. روزے کی حالت میں تو آئی ہے، ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا. تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے، تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے، تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا. دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا. تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے، لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا. یہ جو ہے نا، کنتم تختانون انفسکم، تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے، کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہو. اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا، تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے، لو ہم نے تمہیں ویسے ہی اجازت دے دی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت، اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے. تو جب اعتکاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر، تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، جس طرح آج بھی ارمین میں لوگ اعتکاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیویاں ساتھ ہی انہوں نے ٹھہرائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کھانا پینا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. باہر میں یعنی وہ نماز کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں. ویسے تو اصول ہونا چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے. جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا، خیمہ ہی سنت ہے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کے خیمے باقاعدہ لگتے تھے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے لیے. اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا. لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں یہ ممکن نہیں رہا، ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، ورنہ سنت طریقہ تو یہی ہے. تو وہاں پہ کوئی میاں بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت تو روزے کے، رات کو تو اجازت دی ہے. تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی ہوئی تھی نا کہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، اس اجازت کو اس شرط کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے. آپ کوئی زیادہ سیاڑا بنے ہو کہ جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، بیوی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں، تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے. اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جی، نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ولا تقربوها، اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا. لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکیاں نہیں دیکھتا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے. اللہ باریک بین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں۔ یعنی دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کیے ہیں، جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں، کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی حیا سوز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے، لمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح یہ مطلب ایک جس کو کہتا ہے نا کھل ڈل کے بات کرنا، اس لیول پہ بھی نہیں جاتی، لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ۔ یہ قرآن کی خوبی ہے۔